حضرت انس نے فرمایا کہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید میں یہ منع کیا گیا تھا کہ ہم کثرت کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، کہ کثرت کے ساتھ سوال کریں، بلکہ ہمیں یہ پسند تھا کہ حضور علیہ السلام سے سوال کوئی اور کرے اور ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنیں۔ حضور علیہ السلام سے کوئی سوال کرے اور حضور علیہ السلام ان کا جواب دیں تو ہم اپنے آقا علیہ السلام کا جواب سنیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور علیہ السلام سے سوال کیے۔ کیا سوال کیے؟ کہ آپ یعنی کیا ہے، اس دیہاتی نے سوال کیے کہ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کا قاصد اس نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول یعنی بنایا ہے یا نہیں بنایا، گویا کہ تصدیق کروا رہا تھا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا ہے اپنا رسول بنایا، میں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوں، رسول ہوں۔ تو اس نے پھر فرمایا، اس نے پھر کہا کہ کیا یہ آسمان جو ہے نا یہ کس نے بنایا؟ اس دیہاتی نے پھر کیا کہا کہ یہ آسمان کس نے بنایا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان میرے رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب تیسرا سوال پھر اس نے کہا کہ بتاؤ یا رسول اللہ یہ زمین اور زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ کس نے بنائے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ میرے مالک نے بنایا، یعنی رب تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اب پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیں کہ یہ جو اتنی ساری منفعتیں ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ زمین کے اوپر جو اتنی ساری منفعتیں ہم کام کرتے ہیں، اسی طرح زمین کے اوپر ہی رہ کر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا، بھائی ایسا تو کوئی نہیں ہے جو آسمان کے اوپر جا کر کام کرتا ہے، ہر کوئی زمین کے اوپر چل کر پھر کر کام کر کے الغرض ہر طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ اب وہ کام کرتا ہے تو وہ کیا ہے، گویا کہ زمین سے نفع حاصل کر رہا ہے، تو یہ نفع کس نے پیدا کیا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے۔ اب اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ہمارے مالوں میں سے زکوٰۃ ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے قاصد نے سچ فرمایا کہ میری امت پر 5 نمازیں ہیں اور ان کے مالوں میں سے غرباء مسکینوں کے لیے کیا ہے، زکوٰۃ ہے۔ اب اس نے کیا ہے پھر فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کا حکم دیا ہے۔ اب پھر اس قاصد نے پھر ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کے قاصد نے یہ بھی بتایا کہ ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا حکم دیا ہے کہ روزے رکھیں، کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے یہ رمضان کا مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے ہمیں اس میں روزے رکھنے کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں رب تعالیٰ نے تمہیں کیا ہے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب پھر اس نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم بتاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ رب تعالیٰ کا، میرے مالک کا کرم ہے، میرے مالک کا ہی حکم ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جس پر یعنی جو جتنی استطاعت رکھتا ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہو گیا ہے تو اس پر بیت اللہ کا حج کرنا بھی لازمی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ کیا اس نے صحیح فرمایا؟ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس نے یہ بھی صحیح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا کیا ہے، حج کرو۔ اب ایسے بہت سارے سوال کیے نا، آخر میں اس نے کیا کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے یا رسول اللہ آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، حق کے ساتھ بھیجا، یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا نا مجھے قسم ہے اللہ کی میں نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی جو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے نا اس پر میں کیا ہے 100% عمل کروں گا اور ان میں سے کوئی ایک ایسی بات نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ اب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے نا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو بلا شبہ یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
کیا فرمایا کہ اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت میں جانے کا ایک فارمولہ دے دیا کہ اگر کوئی جنت کی تڑپ رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں، اولیاء کے ساتھ رہوں، انبیاء کے ساتھ رہوں، رسول کے ساتھ رہوں اور نیک لوگوں کے ساتھ رہوں، تو ان کو فارمولہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بندے کو حکم دیا ہے جینے کا اس طرح اپنی زندگی گزارو، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اگر اس طرح بندہ کرتا ہے نا تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ آج ہوتے ہیں نا بہت سارے عامل ہوتے ہیں، ان سے بندے ٹوٹ کے لیتے ہیں، بھائی مجھے یہ فلاں پریشانی ہے، کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی پرہیز بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ذریعے سے میرا جو یہ مقصد ہے نا اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو وہ عامل اس کو کوئی فارمولہ بتاتا ہے، کوئی کیا بتاتا ہے، تعویذ دیتا ہے، کوئی اس کو وظیفہ بتاتا ہے، الغرض کوئی نہ کوئی اس کو طریقے بتاتے ہی رہتے ہیں، اور وہ بندہ بھی اس کا حریص ہوتا ہے کہ میں ان پر عمل کروں تاکہ جو میرا مقصود ہے نا وہ حاصل ہو جائے۔ اب بندے کا، ہم مسلمانوں کا جو مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا اور جنت میں داخلہ۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی رضا اور جنت میں داخلہ، ہمارا یہ مقصد ہے۔ گویا کہ اس مقصد کو پورا کیسے کرنا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرما دیا کہ اگر ان باتوں پر بندہ عمل کرتا ہے نا تو وہ کیا ہے؟ جنت میں چلا جائے گا۔ اور یہ صاحب کون تھے؟ یہ صاحب دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہمارے لیے بیان ہوتی ہے نا، علماء، صلحاء، صوفیاء جو احادیث مبارکہ قرآن کریم فرقان حمید بیان کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ اور ہم اپنی زندگی کو اس ڈھانچے میں ڈال لیں، جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں فرمایا، قرآن کریم میں رب تعالی نے فرمایا، اس طرح اگر ہم اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گئے نا تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور جب رب راضی ہو گیا نا تو بندے کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی کہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔